نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے توسط سے تمام عوام الناس اور خاص کر پاکستان کے عوام کو کچھ ضروری گزارشات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے اس وقت پوری دنیا میں اور جو پاکستان بھی اس کے لپیٹ میں ہے، یہ کورونا کا مسئلہ ہے۔ اس حوالے سے ڈاکٹر حضرات کی جو رائے ہے اور یا جو علماء کرام نے فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کو جمعیت علماء اسلام کی حمایت بھی حاصل ہے، قائد جمعیت مولانا ابو الرحمان کی حمایت بھی حاصل ہے۔ لہذا اس مسئلے کے حوالے سے ڈاکٹر کی رائے اور علماء کرام کے فیصلے کو اہمیت دینا یہ ضروری سمجھتا ہوں۔ اور دوسرا مسئلہ جو اس وقت درپیش ہے، کچھ عرصہ پہلے آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد کی سرزمین پر ایک اہم یونیورسٹی کے اندر اسرائیل کی حمایت میں باقاعدہ بینر اور پوسٹر لگی ہوئی تھے، اور اس طرح پارلیمنٹ کے اندر ایک حکومتی ممبر نے پاکستان کے قانون ساز ادارے میں کھڑے ہو کر کے اسرائیل کی حمایت پر تقریر کی۔ اور اسی طرح کچھ زمانہ پہلے پاکستان کے سرزمین پر اسرائیل کے ایک جہاز نے خفیہ طور پہ آ کر کے اترے اور پھر واپس چلا گیا، اور اس طرح ایک ذمہ دار ادارے کے ریٹائر افسر ٹاک شو میں بیٹھ کر کے اسرائیل کی حمایت میں دلائل دیتے ہیں، اور ساتھ ہی حالیہ دنوں میں پاکستان کے پریس کلب کے سامنے اسلام آباد میں ایک آدمی 27 دن اسرائیل کا جھنڈا لگا کر کے اور اسرائیل کی حمایت میں باقاعدہ احتجاج کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہودی ظاہر کرتے ہیں، جبکہ یہ یہودی نہیں ہو سکتا ہے، یہ مرتد ہے۔ اور اس تمام حوالوں سے حکومت پاکستان خاموش ہے، اور 27 دن کے بعد بھی پاکستان کی اسلام آباد کی سرزمین پر انتظامیہ حرکت نہیں کرتی ہیں۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کو اور اس جو حکومتی پارٹی کے سپورٹر ہے، ان سب کو حکومت کے حمایت حاصل ہیں اور حکومت اس کی حمایت کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کو فوری طور پہ گرفتار کر کے اس کو سزا دیا جائے، چونکہ یہ پاکستان کی بھی غدار ہے، پاکستان کی آئین کی بھی غدار ہے، اور آئین کی غدار اور سزا کے مستحق ہے کہ اس کو سزا دیا جائے۔ اور میرے محترم دوستو، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی حکومت آسیہ مسیح کے حوالے سے جب ان کو رہا کیا گیا تو عمران خان نے خود کہا تھا کہ اس حوالے سے مجھ پہ مذہبی لوگوں کا انتہائی پریشر تھا، لیکن اس کے باوجود ہم نے آسیہ کو رہا کر دیا۔ اور پھر برطانیہ کے پارلیمنٹ باقاعدہ عمران خان کو اور متعلقہ جج صاحب کو باقاعدہ مبارکباد دیتے ہیں، اور یو کے باقاعدہ ایک ذمہ دار آدمی کہتے ہیں کہ 29 ملین ڈالر آسیہ پر ہمارے خرچہ ہوا ہے سرکاری طور پہ، تو یہ بتا دیں کہ یہ کس طرح ہوا ہے۔ تو لہٰذا مولانا ابو الرحمان صاحب ہمارے قیادت پہلے کہتے تھے کہ پاکستان پر یہودی لابی مسلط ہے اور یہاں یہودی لابی کی حکومت ہے۔ لہٰذا ان باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ یہ باقاعدہ طور پہ اسرائیل کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور یہود نصارہ کو بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ اس وقت میزائل کی حرکت پاکستان کے اندر اور بڑے عہدوں پہ اور باہر کی دنیا میں
اور اس طرح کی فلسطینیوں کے ساتھ ظلم زیادتی یہ آپ سب لوگ دیکھتے ہیں. میں اپیل کرتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں سب لوگ متحد ہو کر کے اور اس ناپاک عزائم کو پاکستان کے سرزمین پر خاک میں ملا دے. اللہ تعالی ہمارے حامی اور ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.